لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ معزز سامعین، حاضرین، دوستان محترم، ہر جمعہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس نے سانوں ساریاں نوں بیٹھ کے اپنی یاد دا موقع عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاراں کروڑاں ارباں درود و سلام۔ آپ دے طفیل اللہ تعالیٰ نے رونقاں اور برکتاں نصیب فرمائیاں۔ نبی پاک تشریف لے آئے، حضور دی بعثت، آپ دی ولادت پاک، آپ دی آمد دے سلسلے کچھ دنوں تو میں بیان کر رہا، حکمتاں اور گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آج آیت کریمہ میں تھوڑے سامنے پڑھی۔ پچھلے دن نور اتے گفتگو ہوندی رہی کہ آ گیا نور، نال کتاب مبین، روشن کتاب جسی کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اسی کلام پاک دے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب دی شان بیان فرمائی کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو دنیا دے اندر ایک عظیم انقلاب، اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت، توحید اور ایمان دی روشنی دے نال برپا آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کون تشریف لے آئے، کون آیا؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر، مومنین مسلمین مسلمانہ ہوتے، مومنہ ہوتے احسان فرمایا کہ جناب رحمت للعالمین ساری کائنات واسطے، شجر حجر انسان جنات مسلمان حیوان سب واسطے رحمت بن کے آئے، لیکن اس رحمت تو جنہوں نے فائدہ اٹھایا انہاں اوپر اللہ نے بڑا احسان فرمایا۔ دیکھو نا، فرمایا کہ مومنین اوپر احسان فرمایا۔ حضور دی تشریف آوری تو پہلے تے مومنین نہیں سن، بت پرست سن، گمراہ سن، کفار سن، مشرک سن، لیکن جنہاں نے حضور دے اوپر ایمان لیاندا انہاں نوں فرمایا کہ انہاں تے بڑا احسان فرمایا، انہاں تے بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حضور تشریف لائے، اللہ نے بڑا احسان فرمایا۔ پتہ لگا کہ جنہاں لوکاں نے غلامی رسول اختیار کیتی، کلمہ پڑھیا، مومن ہوئے، انہاں تے اللہ دا بڑا احسان ہو گیا۔ ویسے تو حضور آدم علیہ السلام تو پہلے بھی موجود سن، لیکن جنہاں نے کلمہ پڑھ لیتا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جڑے پڑھتے رہیں گے انہاں تے احسان فرمایا گیا کہ بڑا احسان فرمایا رب تعالیٰ نے۔ مومنین تے اللہ تعالیٰ اس احسان دا ذکر فرما رہے ہیں کہ بڑا احسان فرمایا مومنین پر۔ کس طرح؟ کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، کوئی روح نہیں بھیجی، فرمایا کہ مومنین پر ایسا احسان فرمایا کہ ایسے رسول انہاں وچوں تشریف لے آئے جڑے انہاں دے بیٹھن اٹھن گے، گفتگو کرن گے، انہاں نوں واعظ و نصیحت کرن گے اور اے انہاں دی گل نوں سمجھن گے۔ سمجھ گئے؟
اساں دی مثال تے جانوراں دی طرح سی، حیواناں دی طرح سی، سارے اندھیرے وچ ڈبے ہوئے سن، لیکن ایسی اندھیری رات چوں، ایسی گمراہی وچوں ایک روشنی چمکی، رب دا محبوب آ گیا، ایسی روشنی چمکی کہ وہ اندھیرے دے اندر جس کا روشنی آئی، تو اس روشنی تو جنہوں نے فائدہ اٹھایا انہاں تے اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے، بڑا احسان فرمایا کہ فرمایا میں بڑا احسان کیتا ہے تھوڑے تے کہ تھوڑے وچوں ہی تھوڑی نسل دے انسانیت دے اندر، انسانی روپ دے اندر او نور، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور نور الہی، اللہ تعالیٰ دا جڑا نور سی، جڑا چمک رہا سی، نور دی نشانی ستارے دی صورت، او نے نشانہ دی صورت مومنین دے درمیان تشریف فرماؤ۔ نبی پاک دا آنا آپ دا احسان عظیم ہے کہ آج اسی سارے بیٹھے ہیں، اللہ دی یاد وچ وقت گزر رہا، اے رب تعالیٰ دا کرم ہو گیا، احسان ہو گیا کہ اسی بیٹھے ہیں۔ تو احسان ساڈے اُتے جنہاں نے کلمہ نہیں پڑھیا، جو ایمان نہیں لائے، انہاں اُتے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تھوڑے تے احسان، کیونکہ وہ گمراہ ہو گئے، بدبخت رہ گئے، کہ جنہاں نے کلمہ پڑھ لیتا، ایمان لیندا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرن کہ رب تعالیٰ نے انہوں نے ہدایت عطا فرمائی۔ ایسے رسول تشریف لے آئے، پھر کوئی نہ دنیا دی گفتگو نہیں کیتی، رب تعالیٰ فرمانا میں احسان فرمایا، یا تلو علیہم آیاتہ، پھر وہ میرا قرآن پڑھ کے تھانوں سناندے سن، میرا کلام پڑھ کے سناندے سن، میری گفتگو تھوڑے تک پہنچاندے سن۔ ان کتنا بڑا احسان ہے، کوئی بندہ انگلینڈ دے وچ بیٹھا ہوئے، پھر وہ مرشد اگر سلام بھیج دے، کتنی خوشی ہوئے گی اس نوں۔ تسی اس دنیا اُتے ساں، اندھیرے بھی ساں، سانوں کوئی سمجھ نہیں سی، رب تعالیٰ دے پیغامات، احسانات اور سلام ساڑھے تک حضور نے پہنچا دیتے۔ فرمایا ایسا رسول تشریف لائے کہ جڑیاں میریاں باتاں ہوندیاں سن آسماناں تے، جڑی میری گفتگو سی، میرے احکام سن، میرے حکم سن، یا میری رضا سی، میری منشا سی، میری خوشی سی، وہ میرا پیغام تھوڑے تک پہنچنا شروع ہو گیا۔ کتنا بڑا احسان ہو گیا۔ رب تعالیٰ دا ایک دوست پیغام لے جائے خوشی ہوندی، سمجھو کتنی اُدھی خاطر توازیہ چاہ پانی کیتی جاندی کہ دوست کلوں آیا، تو جڑا رب کلوں نور آ گیا، رب دا پیغام تو ساڑھے یہی خاطر توازیہ کہ اسی سچے دل دے نال حضور دے تے ایمان لے آیا اور کلمہ پڑھ لیتا اور حضور دی غلامی وچ آ گیا۔ فرمایا بڑا احسان ہو گیا تھوڑا، ایسا احسان ہو گیا۔ پھر فرمایا خالی تھے تک نہیں، میریاں باتاں تک ہی نہیں وہ بات ٹھہری، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا پہلے میرا محبوب تشریف لائے مومنوں تھوڑے درمیان، مومنوں جس وقت تشریف لائے میری گفتگو تھوڑے تک پہنچنا شروع ہوگی، میرے پیغام پہنچنا شروع ہو گئے، بلکہ ایسے پیغام کہ قیامت تک جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دنیا دے بھیجنے سن وہ سارے محبوب دے ذریعے بھیج گئے، کامل مکمل دین سارے تک پہنچ دیتا ہے۔ اس وقت کوئی نیا دین نہیں، کوئی نیا مذہب نہیں، کوئی نیا نبی نہیں ہوئے گا، بس ایک ختم نبوت ہے، آخری پیغام جو میں بھیجنا سی زمین تے، آدم علیہ السلام تو بھیجنے شروع کیتے، توریت تشریف لے آئی، زبور آئی، انجیر آئی، صحیفے آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، رفتہ رفتہ پیغام بھیجدا رہا، پر میری تسلی نہیں ہوئی، جیسا محبوب تشریف لے آئے سارے پیغام میں کو دفعہ بھیج کے تسلی وچ ہو گیا، میں کیا خاتم النبیین
رب اور بندیاں دے درمیان ایک رشتہ منقطع ہو گیا. آخری تعلق جڑا ہے وہ حضور دا تعلق ہے. جڑا حضور نال تعلق رکھے گا، حضور دی غلامی چاہے گا، اس دا تعلق رب نال ہوئے گا. ڈائریکٹ بغیر حضور تو کسی دا تعلق نہیں رب نال جوڑ سکتا. مت کوئی دعویٰ کر دے کہ میرے در کوئی پیغام آ گیا، میں پیغمبر بن گیا ہوں، میں رسول بن گیا، میں نبی بن گیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ جھوٹا ہوئے گا، وہ لعنتی ہوئے گا. بس حضور تشریف لائے دین مکمل ہو گیا. کیسا احسان فرمایا مومنہ تے. سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو پھر اس احسان دا جڑی جتلایا مومنہ تے اپنی طرفوں کہ میں اے تھوڑے تے احسان کیتا. سمجھو نک کان نک تے پہلیاں نو بھی ساریاں نو ملیاں سن، علم پہلے بھی ساریاں نو ملے سن، پر جڑا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے ساری میں اپنی گفتگو حضور دینا مکمل فرمائے تھوڑے تک پہ دیتی. اے میں تھوڑے تے بڑا احسان کر دیتا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. کلام شریف آ گیا اگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ. اس ہوتے کئی دفعہ میں گفتگو کر چکا کہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ کہ خالی میرا پیغام ہی تھوڑے تک نہیں پہنچایا بلکہ تھانوں عمل بھی کرایا، تھانوں پاک بھی کیتا. سمجھ گئو. غسل دا کوئی طریقہ دس دے تو اس نے بندہ یا میت پاک نہیں ہوتی جب تک اس نے غسل کرایا نہ جائے. سمجھ گئو. تھوڑے ناپاک وجود سن، تھوڑے اندر روحانی اور اخلاقی ایسیاں غلطیاں سن کہ جڑے پہلے لوگاں دے اندر موجود سن وہ گمراہ ہو کے چوری چکاری عیب جھوٹ فریب دنیا دے عیب موجود سن. پچھلے جمعہ سے عرض کر رہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے شیخ علیہ السلام پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرتبہ اولاد ہوندے ناتے بھی تھوڑے تو بڑا ہے. فرمایا بڑا ہے. انہاں دی امت گناہ کرے گی عیب کرے گی رب پردے پائے گا. میں دانے گندم کھادا چھوٹا جا میرے کو زہری غلطی ہوگی خطا ہوگی تو ستاں سمانا ستاں زمینہ تے میں نو مشہور کر دیتا آدم دانے گندم کھا کے گندم کھا کے گندم کھا کے میں نو ستاں سمانا ستاں زمینہ ہوتے. پھر اے امت باہر غلطیاں کرسی توبہ گھر بھی چوسی. میں گھر بھی دانا کھاتا میں نو باہر کر دیتا گیا نکل جاؤ باہر جنت چو. پھر اے باہر غلطیاں کرسن گھر آسن بیویاں کو بیٹھ سن توبہ طیب کرسن بیویاں بھی کول بیٹھ سن معافی ہو جاسی میں نو بیوی تو بھی جدا کر دیتا گیا. اس وقت رسول اللہ دی تے شان بہت ہے خالی انہاں دی امت دی یہ شان ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ ایسا صاف کرن گے ایسا ستھرا کرن گے کہ پڑھ کے دسن گے طریقے پڑھ کے طریقے دسن گے کہ صفائی دے طریقے کے ہیں. کتاب وہ بیان فرمان کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ جسی کوئی شک و شبہ رہ گئی نہیں. اور احسان ایسا کرن گے کہ تھوڑی زبان ہی سمجھان گے. ایسی زبان ان پوری دنیا چ انگریزی چلتی ہے. اتھے بھی جڑے پڑھ دے لکھ دے انگریزی سمجھے یا نہیں سمجھے. ہن کوئی کہے انگریزی صرف یورپ دے ملکاں واسطے اے کیوں بول دے پہ. فرمایا عربی زبان ہی قرآن بھیجا ہے تاکہ عربی سیکھ کے دوسرے لوگ بھی سمجھ جان کے اللہ کے فرما رہا ہے. ہم نے عربی زبان میں اس قرآن کو بھیجا. تلک آیات الکتاب المبین یہ روشن کتاب دیاں آیتیاں. روشنی والی چیز جیڑی ہے اے روشنی پاویں کسے ملک جو ہے جتھے روشنی دے ہر چیز تے نظر آ جاندی ہے. اس واسطے عربی جڑی ہے ایک روشنی ہے. سمجھو کوئی کہے جی عربی صرف عرب دے لوکاں واسطے قرآن سی نہیں کل کائنات واسطے قرآن ہے. بار بار اسی جو کم آ رہے کہ روشنی ہے روشنی ہے
روشنی چراغ جتھے بھی چلے اپنی روشنی دیندا ہے رب دے کلاماں دے وچ قرآن روشنی ہے دنیا دے وچ لائٹ یا سورج چاند روشنی ہے انہیں روشنی کسے ملک وچوں بھی اس دا کنیکشن آ رہا ہوئے جتھے جائے گی فائدہ تے دے گی قرآن عرب وچ نازل ہویا حضور دی ذات اتے اور پہاڑاں تے دنیا دے کونے کونے تے روشنی پہنچی فرمایا روشنی ہے ایک کتاب مبین ہے روشن کتاب ہے اب ایمان بھی لے یا مومن بھی بن گئے آیتاں بھی پہنچ گئیاں کام مکمل ہو جانا چاہیے سی پھر وَيُزَكِّيهِمْ کہنے دا مطلب کہ سی ابراہیم علیہ السلام ہی دعا فرمائی اے اللہ ایسا رسول بھیج جڑا انہاں نوں خوب ستھرا کرے ابراہیم علیہ السلام ہی دعا فرمائی ہے فرمایا کہ دنیا دے اندر جس وقت آن گے دنیا دے وچ رہن گے نفس دے مرائل جڑے ہیں دنیا دے معاملات ہی کھو جان گے انہاں کولوں غلطیاں بھی ہون گیاں انہاں کولوں برائیاں بھی ہو سن کیونکہ پہلیاں قوماں کولوں ہو چکیاں سن جو اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیتا تے فرشتیاں یہی کیا نا جیسا جنات شیاطین پہلے وقت جنات جیسا فتنے فساد پیدا کردے سن اس طرح یہ بھی کرن گے کیا حضور دی امت کو ایسی روشنی آئے گی جس روشنی دے نالے اپنی زندگی دا سفر طے کرن گے تو پھر اندھیرے وچوں روشنی چلے جا سن جاہل عالم بن جا سن چور ڈاکو اولیاء اللہ دے مرتبے تے پہنچ جان گے گناہگار بشر عافی بن جان گے بشر عافی دا واقعہ میں سنیا سا پیر صاحب بیان فرما رہے سن تو حضرت بشر عافی دا واقعہ جدوں کدھر بھی بیان ہوندا ہے میری توجہ ادھر ہی ہو جاتی ہے کہ وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تعظیم کرن گے تو بشر عافی بن جان گے کوئی جنید بغدادی بن جا سن سید دی تعظیم کرسن جنید بغدادی بن جا سن ولی دی کوئی تعظیم کرسی تو شہنشاہ بغداد بن جا سن ولی دی تعظیم حضور غوث پاک بچپن دی چک ولی دی تعظیم کی تھی شہنشاہ بغداد تے ازل تو ہی بنے سن پہلے دن تو مولا علی دی ذات پنجتر پاک دی ذات تے ازل تو ہی سی موجود ازل تو ہی اولیاء اللہ دیاں روحاں موجود سن پر دنیا دا سفر طے کرنے سے کوئی نہ کوئی ظاہری طور دے ہوتے ایسا عمل دکھایا کہ تاکہ ایسی لوگ نصیحت حاصل کریے غوث پاک ولی دی تعریف کیتی اچھی طرح سلام کیتا انہاں کہ میں دیکھ رہا اولیاء دے سردار کو سیمان ہن اسی زمین واسطے آئے سا آدم علیہ السلام نو زمین تو بھیجیا سی لیکن زہری طور تے دانا گندم کھلا کے زمین اتے بھیجنا سی عمل کرا کے زمین تے بھیجا نا پروانہ آدم علیہ السلام دے ہاتھ ہی دیتا لو اے پروانہ جڑا تھوڑے نقشہ قدم تے چلسی غلامی چلسی قیامت تک بخشش و مغفرت مستحق ہو سی فرمایا ایسا احسان کیتا ایسے رسول تھوڑے کو لان گے ایسے میرے محبوب آ گئے تشریف لے ہیں جڑا تھانوں نال نال خوب پاک صاف ستھرا بھی کر سن اندھیریاں تو کٹ سن روشنی دی طرف لے جا سن بدبختاں نو نیک بخت بنا دے سن گناہگاراں نو نیک بنا دے سن ایسے رسول آ گئے ہیں پھر احسان ہے یا نہیں رب تعالیٰ دا حق بندا سی یا نہیں بندا سی کہ میں احسان دساں کہ احسان ہے رسول پاک نو معمولی بات نہ سمجھنا اے بہت بڑا احسان ہے کہ وہ جا نور عرشاں تے چمکدا رہا مدتاں تو تھوڑے درمیان تشریف لے آئے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ پھر پاک کرنے تو بعد تھانوں کتاب اور حکمت سکھائی جنہاں کے پاک کتاب و حکمت نو سکھیا ہوئی صدیق اکبر بن گئے ایسی کتاب و حکمت سکھائی جنہاں کتاب و حکمت نو سکھیا وہ دنیا دے تاجدار خلیفہ اور بادشاہ وقت عمر فاروق بن گئے ایسی کتاب و حکمت سکھائی کہ عثمان ذوالنورین دنیا دے اتے جنہ دی روشنی پھیل گئی نور دی روشنی دنیا عثمان ذوالنورین بن گئے
اور ملکاں دے ملک فتح ہوندے کہ اور سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے. ایسی روشنی عطا فرمائی، ایسی کتاب و حکمت فرمائی کہ آپ علم دے شہر اور دروازہ علی بن گئے، ولیاں دے تاجدار بن گئے، حضرت علی حیدر کرار بن گئے. فرمایا اے احسان ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، نال کتنیاں حکمتاں سمجھائیاں. کوئی چیز ہوندی ہے اس دی حکمت یا اس دے فضائل یا اس دے فائدے کیوں سمجھائے جاندے؟ تاکہ اس چیز دے بارے تسی اصل بات تو آگاہ ہو جاؤ. رب تعالیٰ ویسے بھی فرما سکتا سی بڑا احسان کیتا ہے میں. اے کسی نو کوئی پیسے دیندا ہے، کوئی چیز کہندا بڑا احسان کیتا ہے، جدھر مرضی لاوے. رب نے جڑا احسان فرمایا اس دے نال حکمتاں بھی دسیاں کہ ایسا احسان کیتا جا تھانوں پاک بھی کرے گا، میری گفتگو بھی تھوڑے تک پہنچا دے گا، پھر تھانوں کتاب و حکمت ایسی سکھائے گا کہ استاد دنیا دے بھی تھانوں بنا دے گا. میرے قرب وچوں حکمت جڑی میرے قرب وچ لے آئے گی تھانوں، اور ایسا قرب عطا فرماواں گا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کو کوئی خوف و خطرہ ہی نہیں ہوئے گا. کتنا بڑا احسان ہے. کوئی داتا علی اجویری بن گئے، کوئی میرے مرشد بابا لال حسین شاہ بن گئے. احسان ہویا یا نہیں ہویا؟ ہویا یا نہیں؟ حضور دی تشریف آوری تو پہلے جس حضور تشریف لے آئے، جنات و شیاطین نو بند کیتا گیا. آسمان اتے انہاں نو اگ دے دورے مارے گئے، کوڑے مارے گئے. نکل جاؤ، دوا ہو جاؤ فتنے بازو، جھوٹو شیطانوں. شیطان کون ہوندا؟ جھوٹے نو کہندے نا. انہاں ٹھکانے بنائے سن آسمان اتے. فرشتے دی گفتگو کردے سن رب تعالیٰ دے احکام دی گفتگو، یا کوئی معاملات دی گفتگو یا کوئی ڈیوٹی لگتی سی، یہ سندے ہوندے سن. یہ پہلے دوڑ کے زمین تے آ جاندے سن. جڑے کائن نجومی ہوندے سن انہاں آج خبراں دیندے سن، دو چار کولو لا لیندے سن. اے کوئی بندہ کسے نوں کوئی گل کہندا نہ پیغام دیندا، لڑائی جھگڑا ہوندا تے لڑائی جھگڑا مٹانے دے بجائے اور ودانے سے دو چار کولو لا لیندے ہیں. یہ اج دا نہیں دستور ہے جناب. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے جنات اور شیطانہ دا یہ طریقہ سی. جیڑا کسے دے اندر فتنہ پیدا کردا ہے، گل نو بڑھاندا ہے، کوئی کولو لا لیندا ہے، دو چار گلاں لا کے آپس سے لڑائی جھگڑا کراندا، جھوٹیاں خبراں دیندا ہے، سمجھو شیطان ہے، شیطان دے کام ہے. حضور تشریف لے آئے جیسا یہ زمین دے اتے آندے سن، آ کے پہلے خبراں دے دیندے سن. نجومی کائن لوکاں نو خبراں دینیاں شروع کر دین، اے کام ہون والا ہے. لوگ انہاں دے اگے پیچھے ہو جاندے سن جھوٹیاں دے. جس وقت حضور تشریف لے آئے، سب تو پہلے انہاں نو دورے پہ آسمان تو آگ دے. کوئی پھول پلا کے چلا جائے تو انہوں آگ دا شعلہ پیندا سی. اے کئی دفعہ تسی دیہاتاں جاندے ہو، اتھے روشنی نظر نہیں آندا، دیکھو آسمان تے آگ دے شعلے جے رات نکل دے. ادوں نکلدا پتہ ہے کتنی دور جاندا شعلہ زمین تے گرے تے کہ پتہ کوئی دھماکہ ہی ہو جائے کہ او آسمان تے ہی غائب ہو جانا. کہندے سیانے لوگ کہندے کہ یہ شیطان نو مار پیندی بھی. آسمان دی طرف ہلے پرانے جان دی کوئی بھول چک کے کوشش کرے، کوئی فرشتے آگ دی مار دیندے نا، اتھوں دوڑ جاندے ہیں. اس واسطے کڑیا گیا انہاں نو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آن گے قرآن و حکمت دی تعلیم دین گے، اے وچ جھوٹ غلط بیانیاں، غلط مسئلے، غلط فرقے بنا کے لوکاں نو گمراہ کرن دی کوشش کرسن. لوگ کہتے ہیں انہاں بھی سچی گل دسی ہے جی، اینا بھی سچی گل دسی. اس واسطے لوگ کدھرے گمراہ نہ ہو جان، بھٹک نہ جان، کیونکہ لوگاں کو علم نہیں، کتاب و حکمت سکھدے ایک وقت لگدا ہے. دیکھو نا منافقین گمراہ ہوئے، یہود و نصارہ نے ایمان جنہاں نہیں قبول کیتا، وہ کی وجہ کہ وہ شیطان دے نقشہ قدم تے چلے. تو جس وقت انہاں نو مار پئی،
یہ اتھوں بھاگے آسمان تو کڈیا گیا نہ سارے نو اس وقت یہ سارے کٹھے ہو کے شیطان کو کہ وجہ سانو آسمان تو دورے پیندے پہ مار پیندی پی شیطان نے کیا ضرور زمین اتے کوئی نیا واقعہ پیش آ گیا ہے کوئی اللہ دے نبی تشریف لے جاؤ ساری دنیا پھر کے ہر گلی محلے گاؤں شہر دی مٹی دی ایک مٹھ لے آؤ ایک مٹھ ساری زمین دی محلے دی گراواں دی جسوں کو تو لے کے گئے شیطان وہ سنگی جائے سٹی جائے ایک جن مکہ معظمہ دی مٹی لے کے گیا وہ سنگی اس کا اے وہ زمین ہے جتھے اللہ دا محبوب آ چکا ہے رب دا محبوب آ چکا ہے اس واسطے دورے پیندے پہ آسمان دے دروازے بند ہو گئے تھوڑے واسطے اس وقت شعلے اگ دے پیندے پہ کہ نبی پاک آ گئے دیکھو کتنا اللہ نے احسان فرمایا رب نے احسان فرمایا یعنی کہ سچیاں خبراں دینے والا آ گیا جھوٹیاں خبراں لے سے دروازے بند کر دیتے گئے جھوٹیاں خبراں لے نو ماراں پینیاں شروع ہو گئیاں اس وقت جھوٹی خبر دینے والا یا جھوٹی شہادت دینے والا گواہی دینے والا کچہری ہوئے عدالت ہوئے کدھرے بھی ہوئے سمجھ لو اس سے رحمت دے دروازے بند ہو چکے ہیں جھوٹ تو بچنا چاہیے دا دوران گفتگو نال اصلاحی بات ہوندی رہندی تاکہ تسی سمجھو اللہ دا کلام اللہ دا فرمان جڑا ہے اس دی ہر بات وچ حکمت ہے صرف یہ نہیں کہ سن کے ادھروں پایا ادھروں سن لیتا سبحان اللہ کہہ دیتا کافی ہو گیا محفلاں اکثر جاندے رہندے ہو میلاد دیاں محفلاں علماء دے بیان سنتے رہندے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد بیان کردے ہیں آمد دا بیان کردے پر یہ نہیں دستے اس حکمتاں کیسا حضور تشریف لے آئے تھے دنیا دی تقدیر بدل گئی لیکن جنہ کلمہ پڑھیا انہاں تے رب نے فرمایا میرا احسان تساں تے ہو گیا ساریاں تے نہیں ہویا شیطاناں تے احسان نہیں ہویا کفاراں تے احسان نہیں ہویا جیسا وہ مٹی سنگی شیطان نے اس 9 سردار جنات جڑے نو روانہ کہتے جاؤ مکے دے اندر پھرو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نبی آئے یا جو معاملات ہویا کی ہو رہا وہ جہاں 9 آئے جہاں پھرے تو کھجوراں دے درخت تھلے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے قرآن تلاوت فرما رہے واقعہ سنا رہے ہیں تھانوں کہ جڑا کہندے جنات حضور دا قرآن سماعت فرماندے سن جنات کتھوں آئے پہلی بار وہ کیوں آئے کھجوراں دے درخت دے تھلے جساں آپ قرآن دی تلاوت فرما رہے چند ساتھی پیچھے کھڑے ہو فجر دا ٹائم سے حضور جماعت فرما رہے سن وہ جساں انہاں دیکھیا کہ اے نئے لوگ ہیں جڑے نئے کوئی کلام پڑھے ایک کہنے لگا ذرا غور نہ سنو ایک فرما رہے جب انہاں غور نہ سنیا رب دا کلام انہاں دے سینے دے اندر تیران دی طرح جا لگا اسے وقت نہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیطان پہ جیسی جسوسی واسطے خبراں لینے واسطے اگر رسول اللہ دی جسنا مجلس ہی جائے قرآن سنیا انہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا اے رب تعالیٰ فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا کہ مومنہ تے رب نے احسان فرمایا جڑا سندا گیا او دے سینے چتردا گیا عمر فاروق بنیا کوئی عثمان کوئی عثمان غنی کوئی حیدر کرار بن گیا انہاں صحابہ دا نام اس واسطے لیتا جانا کہ بڑے سن انہاں نو قربت زیادہ سی جو انہاں دا نام ہوئے سارے شامل ہو جاندے ہیں سارے بھی شامل ہو جاندے ہیں اس واسطے کسی ایک دا نام ہے سمجھو سارے حضرت عمر بھی قرآن سنیا تے ایمان لے کے آئے نا صدیق اکبر بھی قرآن سنیا تے ایمان لے کے آئے جزا آپ نے نبوت بھائی ختیجت الکبریٰ نے قرآن سنیا تے ایمان لے کے آئے او آئے سن خبران لین عمر آئے سن شہید کرن جا کے قرآن سنیا تے ایمان والے بن گئے رب تعالیٰ نے کتنا احسان فرمایا مومنہ تے احسان فرمایا
بس وہ جنات جسا ایمان لے کے قدماں وچ گرے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سانے بھی یہ قرآن پڑھاؤ، اپنا کلمہ پڑھا دو۔ کلمہ پڑھایا جنات دے اندر پہلی دفعہ او 9 جنات جنہاں انہاں نو حضور نے انتخاب فرمایا، جاؤ جنات نو رب دا کلام پڑھاؤ، رب دا توحید بیان کرو اور دین دا پرچار کرو اور ایمان والے بناؤ۔ اتھو جنات بھی ایمان والے بنے اور انسان بھی ایمان والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنات اور انسان نو اللہ نے عبادت واسطے پیدا فرمایا، لیکن عبادت واسطے پیدا فرمایا، عبادت یہودی بھی کر دے، عیسائی بھی کر دے، ہندو بھی کر دے، لفظ عبادت کہہ دینا جڑا ہے اتھے بھی نجات نہیں۔ نجات کتھے ہے؟ حضور دی غلامی جسا بندہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ نہ پڑھے گا، پاویں جتنی عبادت کردہ رہے اس رو عبادت نہیں ہو رہا ہے، گاں چلی جاسی۔ اس واسطے انسان اور جنان نے عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ جنان نے قرآن سنیا نہ پڑھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اے اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ رسول تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے، جنہاں نے محمد رسول اللہ لفظ پڑھ کے سینے دے اندر اس کلمے نو قلب دے اندر لگا لیتا، اس بیج نو اپنے اندر روشنی اس نو اپنے قلب دے اندر پا لیتا، بس جس دے اندر لگ گیا وہی ایمان والا بن گیا۔ اس واسطے آیت کریمہ مشہور ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور ساریاں سے رحمت بن کے آئے، لیکن رحمت تو فائدہ مومنین نو حاصل ہے، باقی فائدہ نہیں حاصل کر سکے۔ اس واسطے سب فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ایک کھیت وچ پانی لگ رہا ہے، گھاس نو بھی مل رہا ہے، بوٹیاں جڑی ہر چیز نو مل رہا ہے، اک بیکڑ ہر چیز پلدی پی، پر مومنہ سے فائدہ ہوئی ہے جڑی کوئی سبزی یا کوئی پھل جڑا ہوئے گا وہ فائدہ دے گا۔ اس وقت جناب رحمت للعالمین تو دنیا دی ہر چیز فائدہ اٹھا رہی، لیکن اگلے جان واسطے جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھیا جائے تو اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں کوئی کر سکتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا ساڈے تے کہ حضور تشریف لے آئے اور ایسے رسول ایسے حضور سانو عطا فرمائے۔ مومنو تھوڑے تے بڑا احسان کر دیتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو ساریاں نو حضور دا غلام، حضور دا امتی بننے دی توفیق عطا فرمائی، حضور دا امتی سانو بنایا اور امتی بن کے زندگی حضور دی غلامی رہ کے اللہ تعالیٰ سانو بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اپنی یاد ہے موقع عطا فرماندا ہے۔